5 باتیں آپ نے کبھی بھی اپنے سسرال میں ڈسکس نہیں کرنی۔ میں تو کہتی ہوں سسرال میں کیا میکے میں بھی کبھی آپ نے یہ باتیں اپنی کسی سے بھی شیئر نہیں کرنی۔ اگر آپ اپنے اور اپنے شوہر کا رشتہ مضبوط رکھنا چاہتی ہیں تو ان باتوں پہ عمل ضرور کیجیے گا، کیونکہ دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی پیارا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی ساری محنت اس رشتے کو مضبوط بنانے میں لگا دیں تو آپ کی زندگی بہت مضبوط اور بہت خوشحال گزرے گی۔ ویسے تو سسرال میں اور بھی بہت سے رشتے پیارے ہوتے ہیں، لیکن سسرال والوں کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ آپ کے شوہر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر آپ اور آپ کے شوہر کا رشتہ مضبوط ہے تو باقی رشتے بھی ساتھ ساتھ مضبوط بن سکتے ہیں۔ کیونکہ میری بہت سی بہنیں نادانی میں آ کے کچھ باتیں سسرال والوں سے شیئر کر دیتی ہیں جو بعد میں جھگڑوں، غلط فہمیوں اور دلوں میں دوریوں کی وجہ بن جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہر سچ بولنا عقل مندی نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر بات شیئر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی 5 ایسی باتیں جو اگر آپ نے اپنے سسرال یا میکے میں ڈسکس کر لیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کے گھر کا سکون، آپ کی عزت اور آپ کا رشتہ تینوں خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ تو میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ میری کوئی بات آپ کی زندگی کی جو رخ ہے وہ اس کو بدل دے، آپ اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو جو ہے وہ بدل سکتی ہیں۔ تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن والا بیل جو بٹن ہے اس کو آن کر لیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ پہلی بات جو ہے وہ میاں بیوی کے آپس کے ذاتی جھگڑے ہیں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو بھی جائے، کوئی زندگی میں ایسا دن آ بھی جائے، تو اپنے اس جھگڑے کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر مت کریں، کیونکہ ہماری زندگی میں چھوٹی موٹی ناراضگیاں اور جھگڑے وغیرہ تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ میاں بیوی جو ہیں وہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اگر ایک خراب رہے گا تو بھی گاڑی نہیں چلے گی، اور اگر دوسرا خراب ہو، ایک ٹھیک ہو تو بھی گاڑی نہیں چلے گی۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے گلے شکوے، اپنی ناراضگیاں اور لڑائی کو اپنے کمرے کی حد تک رکھیں، باہر لانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گی نا تو سمجھیں آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ بالکل بے ختم ہو جائے گا، وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کتنا ہی غصہ کیوں نہ آیا ہو، اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ سسرال والوں کو یا بہن بھائیوں کو بتا کر میں اس جھگڑے کا کوئی حل نکال لوں گی، یا وہ اپنے بیٹے کو، بھائی کو سمجھائیں گی، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے لڑائی جو ہوتی ہے نا وہ اور زیادہ بگڑ جاتی ہے، لڑائی پھیل جاتی ہے۔ کیونکہ میری اکثر بہنیں جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے نا اپنے کچھ جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ نند، دیرانی یا جٹھانی وغیرہ سے ڈسکس کر لیتی ہیں، اپنے خامد کے جو باتیں ہیں وہ ان کو بتا دیتی ہیں۔ تو ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، باتیں بھی ہو جاتی ہیں، اور بعد میں ان دونوں کی صلح بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ باتیں باہر چلی جائیں، تیسرے بندے تک چلی جائیں، تو پھر دلوں میں دوریاں آ جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اگر آپ کا اور آپ کے خامد کا کسی بات کی وجہ سے کوئی جھگڑا چل رہا ہے تو اس کو سب سے پہلے دونوں کے درمیان جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کا یا آپ کے شوہر کا کوئی جھگڑا ہو گیا تو کمرے سے باہر آتے اپنا موڈ بالکل نارمل کر لیں، اپنے ایکسپریشن جو ہیں وہ بالکل ٹھیک کر لیں کہ تیسرے بندے کو پتہ نہ چلے کہ آپ کے دونوں کے درمیان جو ہے کوئی ناراضگی چل رہی ہے۔ ایسا آپ کا رشتہ جو ہے نا وہ بہت مضبوط رہے گا اگر آپ کی باتیں، آپ کی ناراضگیاں آپ کے دل تک رہیں، آپ دونوں کے درمیان رہیں۔ اپنی باتیں، اپنی مسائل کمرے میں بیٹھ کر آہستہ آواز میں حل کریں تاکہ باقی گھر والوں کو پتہ نہ چلے۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ اپنے شوہر کے خلاف کسی سے کوئی بات شیئر نہ کریں۔ اگر آپ کے شوہر میں کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے، تو اس بات کو اپنے آپ تک رکھیں، یا اس کی کوئی عادت بری ہے اس کو اپنے آپ تک رکھیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا انسان ہے جو اس انسان کو بدل سکتا ہے، جیسے بھائی ہے، کوئی باپ ہے، بیٹا ہے،
یا ماں ہیں، ساس اماں ہیں، تو ان سے آپ شیئر کریں، اور وہ بھی بہت اچھے طریقے سے، کہ خامد کو یہ فیل نہ ہو کہ آپ اس کی جو ہے وہ بری عادت بتا رہی ہیں، یا ان کی کوئی لڑائی جھگڑا جو ہے وہ زیادہ پھیلے، کیونکہ یاد رکھیں کوئی بھی انسان اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی برائی اپنی دیرانی جٹھانی بہن یا کسی اور سے کریں گی نا، تو دراصل آپ اپنی زندگی کا راز جو ہے وہ دوسروں کے سامنے کھول رہی ہیں۔ ایسا کرنے میں بظاہر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دل کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو رہا ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ اصل میں نا ایسے کرنے سے لڑائی اور زیادہ پھیل جاتی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو خود حل کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، اپنے خامد کو سمجھائیں، پیار سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تیسری بات جو ہے، اپنے ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ سب سے شیئر نہ کریں، کیونکہ کچھ خواتین جو ہوتی ہیں نا، شادی سے پہلے یا بعد میں والے مسائل جو اپنی صحت کے ہوتے ہیں وہ دوسروں سے جو ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ شادی کے بعد اکثر میری بہنیں صحت کے کسی مسئلے کی وجہ سے جلدی کنسیو نہیں کر پاتی، تو اپنے ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ صرف اپنے شوہر اور ڈاکٹر سے ڈسکس کریں، نہ کہ کسی نند دیرانی سے یا کسی اور ایسے انسان سے جو بعد میں جو ہے وہ آپ کے لیے مسائل بنا دے۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر ساس یا جو آپ کی بڑی ہیں گھر میں ان کو بتانا پڑے گا، لیکن صرف ایک حد تک۔ لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ اپنے خامد اور ڈاکٹر کو بتائیں، اپنی ساس کو بتائیں۔ تو اگر آپ نے یہ باتیں شیئر کر دی نا باقی لوگوں سے، تو بعد میں آپ کو تانے پڑ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ کے مسائل کا جو حل ہے وہ صرف ڈاکٹر اور اللہ کے پاس ہے، اور اس کے بعد آپ کا علاج ہے۔ چوتھی بات جو ہے، وہ اپنے سسرال کے افراد کا نا آپس میں موازنہ نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ میری دیرانی بہت اچھی ہے، میری جٹھانی بری ہے، یا ساس سے یہ کہیں کہ آپ بہت اچھی ہیں، میری بہن کی ساس بہت ظالم ہے، یا اس کی جو درانی جٹھانی وہ تو اس طرح کی ہیں۔ اس طرح سے جو ہے نا یہ جملے بظاہر ہمیں چھوٹے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں بولنے میں، لیکن ہمارے دلوں میں نا نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ایک کی تعریف جو ہے نا وہ دوسرے گھر کی برائی جو ہے وہ گھر میں آگ لگا سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کی تعریف جو ہے وہ کسی دوسرے گھر میں جا کے کریں اور اس گھر میں جس طرح کے مسائل چل رہے ہوں، تو وہ بظاہر ایک لڑائی بن جائے گی۔ ہمیشہ سب کے ساتھ نا برابر کا رویہ رکھیں اور غیر ضروری باتوں سے بچیں۔ پانچویں بات جو ہے، وہ اپنے مستقبل کے پلان کسی سے شیئر نہ کریں۔ اگر آپ کا شوہر کوئی کاروبار شروع کرنے جا رہا ہے تو اس کو مکمل ہونے تک دوسروں سے شیئر نہ کریں۔ اگر آپ نے اپنا گھر لینا ہے یا کہیں آپ کا سفر کا پلان ہے، تو جب تک فیصلہ فائنل نہ ہو جائے اس کام کا جو ذکر ہے نا وہ دوسروں سے نہ کریں، جب تک وہ کام مکمل نہ ہو جائے۔ ایک تو اس سے نظر لگ جاتی ہے، اور دوسرا ایسا ہوتا ہے کہ اگر کام مکمل نہ ہو یا پلان جو ہے وہ کامیاب نہ ہو، اور غیر ضروری دباؤ جو ہیں وہ لوگ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اس بات کو نا مذاق میں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنا کام خاموشی سے کریں، اور جب وہ کام مکمل ہو جائے تو پھر دوسروں کو دکھائیں کہ یہ میری کامیابی ہے، یہ میری کامیابی کا راز ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے دوسرے لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ تو میری سب بہنوں کے لیے جو ہے نا وہ میرے پاس ایک گولڈن ایڈوائس یہ ہے، جو خود میں اپنے اوپر بھی عمل کرتی ہوں، کہ خاموش عورت جو ہوتی ہے نا وہ کمزور نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک عقل مند عورت ہوتی ہے، اور ہر بات کہہ دینا سچائی نہیں ہوتی بلکہ نادانی ہوتی ہے، کیونکہ بعض موقع پہ بعض باتوں پہ خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، اور عزت مانگنے سے نہیں بلکہ کردار سے ملتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر جڑا رہے، گھر میں سکون، محبت، پیار برقرار رہے، اور شوہر اور آپ کی عزت جو ہے وہ برقرار ہے سسرال میں، تو آج سے ہی ان 5 باتوں سے جو ہے نا وہ اپنی زبان کو بالکل پاک صاف کر لیں۔ اپنی ان 5 باتوں کو نا اپنی زبان پہ نہ لائیں۔ میں